ہم اس کے کہے گئے باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں، ہمارے روزگار میں، ہمارے کھانے میں، رزق میں برکت دیتا ہے، اور اسی میں سے ہم وہ حصہ نکالتے ہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم جاؤ اور کب، بس یہی بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ صبح اٹھتا ہوں خوش رہتا ہوں، شام کو خوش رہتا ہوں، دن رات خوش رہتا ہوں، اس لیے کہ میرا گھر دونوں کی طرف اور اس نوکرانی کے طرف کوئی فرق نہیں، بلکہ محبت کا گہوارہ ہے، جنت ہے، اور یہ جنت ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، ایسی محبت قائم و دائم رہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اور اس احساس کے صلے میں جس کا جو بھی حق ہو وہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ان میں ان سب لوگوں کا حق ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں اکیلا ہوتا تو ظاہر ہے کہ میں اتنا تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ساتھ لوگ سونپ دیے، اور اسی طرح سے اس نے رزق بھی دے دیا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے میں ان کا رزق دیتا رہوں گا، بس تم ایمانداری سے ان کے حقوق دیتے رہو، اخلاقی، محبت کے اور رزق کے جو بھی حقدار ہوں انہیں ان تک پہنچاؤ۔ میں تمہیں دینے والا ہوں اور کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، تم چاہو تو کہیں سے بھی حاصل کر کے دیکھ لو، میرے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آنے والے لوگوں کو جوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی اس کا رزق دیتا ہے، اور میرا پورا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو وہی حق، وہی رزق دوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے ان لوگوں کے لیے دیا ہے۔ میں سربراہ ہوں، میرے انڈر میں ہے سب لوگ، تو وہ سب اس چیز کے حقدار ہیں جو میرے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور صرف میرے ہی نہیں دی ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ مجھ اکیلے کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، جو نہیں ہے، آتے ہیں میرے پاس اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، یا ان کی طبیعت دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کو اس رزق سے دے دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ بس یہی اسی وجہ سے میرا گھر اللہ تعالیٰ جنت بنا دیا ہے، اور اللہ کا یہ گھر ہمیشہ جنت رہے۔ یہاں جو لوگ آئیں کسی بھی روپ میں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ یہ میرے ماں باپ کی بھی بات ہے، وہ بھی اپنے دور میں جیسے تیسے کماتے تھے، کم یا زیادہ جو بھی، وہ دوسروں کا خیال پہلے رکھتے تھے، میرے آبا و اجداد، اور وہی بات میرے ماں باپ نے جب مجھے سکھائی تو وہی بات میرے ذہن میں ہے، اور میں نے جب تعلیم حاصل کی تو اس تعلیم کے اندر یہ ذکر تھا کہ تمہارے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو وہی کچھ دو جو تمہارے پاس موجود ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ سب ان کا حق ہے، اس میں تم ان کو روک نہیں سکتے۔ اگر تم روکو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو روک لے گا، اور اگر ہم ان کو کچھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے گا، اور ہم ان لوگوں کو بہت زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
نصیب اور اچھا کر دے. ہمارے ساتھ جڑے تمام لوگوں کو ہم ان کا حق دے سکیں اپنے اللہ تعالی کی رضا کے لیے, اپنے پیارے محبوب کی رضا کے لیے. بس اب میں نے بہت کچھ سمجھایا, اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر, سامنے رکھ کر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی شخص آتا ہے, کوئی بھی سائل آتا ہے, کسی بھی روپ میں آتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیں آزماتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیتا ہے یا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں ہر آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے سے بہت سارے کمپلین آ رہے ہیں مجھے. آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ میری بات سنیں اور مجھے توجہ سے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ہم اپنا کام سیدھے. آپ کیا دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سمجھانے آئے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں. آپ کیا مسئلہ ہے مجھے یہ بتاؤ. آپ نے اگر آئندہ ایسا کچھ کیا, اور آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں لگتا کہ میں کام نہیں کر رہا تو آپ کسی اور سے کام کر کے دیکھیں. صحیح کہا آپ نے. مجھے یہی امید تھا آپ لوگوں سے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی بڑی شکایت ہے مجھے, اور میں دیکھ رہا ہوں, میں اس پہ نظر رکھا ہوں. اور کیا پتا کہ میں آپ لوگوں کو اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ بھیج دوں. 2 جگہ ہے میرے پاس, دیکھ لیں آپ. اور پھر میں آگے اپنے بڑوں سے بھی بات کروں گا اور اس کا حل نکالوں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا علاقے پہ. دیکھیں آپ ہمارے اوپر ایسے الزام لگ رہے ہیں. ہم جو اپنا کام کرتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں. آپ خالی پیلی ہمیں جو ہے نا ٹینڈر نہ دینے, آپ کام کر کے جو دیکھیں, آپ پھر کو آپ کو بدلے کام ہوتا کیا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بات کہنے والے کہ میں الزام دوں یا نہ دوں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے. اچھا میں کون ہوتا ہوں؟ میں آپ کا جی ایم ہوں. آپ کو یقین ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو ہمارے کام پہ بھروسہ نہیں تو ہمارے کام کو پھر آپ دوسرے طریقے سے دیکھ لو. بالکل ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. بالکل میں دیکھوں گا اپنے طریقے سے, اور اس کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا اس کام کو, اور آگے لے کے چلوں گا. مجھے آپ لوگوں کا کام آگے آئے گا تو آپ لوگوں کا نام ہوگا, آپ لوگوں کی پہچان ہوگی. آپ لوگ سمجھے اس بات کو. سر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی کام کر رہا ہوں بلوچستان کا علاقہ میں. ابھی جو حالات خراب ہوئے تھے وہاں بھی میں نے کام کیا جا کر کے, اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور علاقوں میں جا کے یہ کام کر سکوں, انسانیت والا کام. ٹھیک ہے سر, بالکل آپ کر رہے ہیں انسانیت والا کام, پر آپ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں. مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں اس کا بارے میں, آپ کے کام کے کارنامے کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے اس بارے میں. ہاں ہم سب جانتے ہیں, لیکن آپ بھی اس کام میں ملوث ہیں. ہمیں سب پتا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. کیا بات کر رہے ہو؟ ہمیں سب پتا ہے جو آپ کر رہے ہو, وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. ہمیں سب کی خبر ہوتی ہے. آپ بھی سر آپ تو جانتے ہیں کہ سسٹم کے لیے تو پھر سسٹم کی طرح چلنا پڑتا ہے, لین دین کے معاملے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں. ہاں آپ اپنا منہ کھولے, ہم آپ کو اس کے حساب سے دیں. ہاں السلام علیکم سر. سر یہیں پر بڑی میٹنگ کر رہے ہیں. ہاں سر میں ان کو بلایا ہے. راؤ, تمہارے کام کی بڑی شکایت ہے. سر پتا ہے میرے کام کی کیا شکایت ہو سکتی ہے. کتنے ہدایت میں دے دوں تم لوگوں کو, کتنے سمجھا دوں میں تم لوگوں کو, یا میرا شخص تم لوگوں کو سمجھا دے. کرتے تم وہی ہو جو تمہارے دل میں آتا ہے, جبکہ ہمیں جواب دینا ہو. سر ہم تو جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم آفیسر ہیں سر. ہاں ظاہر کرتے ہے, یہ برا ہے اور ہنستا ہے.
हाँ, ये जो है ना, ये मेरा वो शख्स है जिसको मैं सही हिदायत देता हूँ और समझाता हूँ उसको कि जो गलत जा रहा है उसको समझाओ, अच्छा है आगे बात खराब ना हो, ताकि हमारे काम खुश असलूबी से होते रहें। ठीक है, सबके मफाद जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जात से या मेरे किसी बंदे की जात से किसी को भी कोई नुकसान हो। कमाए, दिल खोल कर कमाए, लेकिन जो जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरी तरह से निभाए, और जो हक है लोगों का, जो काम का हक है, उस काम को उसी तरह से करोगे तो ये पाकिस्तान रोशन है। सर अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे बच्चे, हाँ, तुम्हारे बच्चे खुश होंगे। हाँ, हम क्या खाएंगे? हमें बिल्कुल। क्या मिलता है? अगर तुम अपने बच्चों को ईमानदारी से खिलाओगे तो उनके अंदर ईमानदारी का रिस्क जाएगा, बेईमानी का रिस्क नहीं जाएगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 200-400 रुपए डेली कमाते हो। माशाल्लाह, लाखों कमाते हो, और लाखों में कितने लोगों का गुजर हो सकता है। और तुम्हारी फैमिली का गुजर नहीं हो रहा, और उस पर भी तुम कहते हो कि हम जो कमाते हैं वो हमारी फैमिली को अगर नहीं देंगे तो कैसे वो खाएंगे। या कितना कमाते हो माशाल्लाह, करोड़ों का बजट मिलता है तुमको। कोई भी काम जब तुम्हारे जिम्मे दिया जाता है तो बजट करोड़ों का होता है। तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम उसको कितने हिस्से में तकसीम करते हो। हर बजट का हिस्सा होता है कि इतना बजट जो है वो काम में लगेगा, इतना बजट मजदूरों में लगेगा, इतना बजट उन लोगों को लगेगा जो काम कर रहे हैं, और इतना जो बजट है मेरा वो अपनी फैमिली के लिए होगा। तो ये तो होता है ईमानदारी से, और उसमें तो लाखों की बात है। जब करोड़ों का बजट है तो लाखों का यानी कि हुसूल होता है। अब तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई 1000-1500 का काम दे दिया, अब उसमें से हम कहते हैं कि ईमानदारी से करो, तो तुम्हारे पास शायद 200-400 बचते हैं, तो तुम कहते हो कि हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। या अल्लाह से डरो। सर हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, डरो अल्लाह ताला से। ये सर अगर हम नहीं करते आप कहाँ से खाओगे? अल्लाह से डरो। बहुत खाते हो, खाते क्या तो ये आपकी प्रेफरेंस बात का, खाते नहीं हो बल्कि तुम उड़ाते हो, उड़ाते हो। तुम्हारे बच्चे, एक एक बच्चा गाड़ियों में घूमता है, क्या नहीं खाता, कब वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क सैर के लिए नहीं जाता। क्या चीज नहीं है तुम्हारे बच्चों के पास, सोचो यार। और फिर कहते हो कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये भी तो है ना मेरे साथ, ये भी तो मेरे साथ है। हम सब अगर पाकिस्तान की सोच रखेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, और अगर हम पाकिस्तान की सोच नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे मिट जाएगा। और मैं कम से कम समझता हूं जब तक मुझ जैसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो कम हो, पाकिस्तान को कोई नहीं बिगाड़ सकता, ना नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरा दावा है। हम सब अपना मफाद रखते हैं, करोड़ों का बजट आप सबको मिलता है। ईमानदारी से बताओ कि तुम लोग उसमें से कितना हिस्सा लगाते हो। जो हिस्सा लगने का होता है ना, उसमें से भी तुम निकाल कर अपने घर में छुपाते हो, और फौरन बजट खत्म करके कहते हो सर काम हमारा अनकंप्लीट है और बजट खत्म हो गया है। मैं जानते बूझते फिर तुम्हारे लिए बजट पास कर पाता हूं, लेकिन यार अल्लाह से भी तो डरना चाहिए ना। हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, इस मुल्क की ताजीम के लिए डरना चाहिए कि हम क्या उस हक हलाल की रोटी में हराम शामिल नहीं कर रहे हैं।